کہانی کچھ یوں ہے کہ حیدر کو ایک تھیٹر میں جاب ملتی ہے اور وہاں اسے ایک ٹرانسجینڈر ڈانسر سے عشق ہو جاتا ہے۔ جوائلنٹ ایک پاکستانی ڈائریکٹر سائم صادق کی بنائی ہوئی پنجابی فلم ہے اور انہوں نے اس کی کہانی بھی لکھی ہے۔ بیشتر فنکار پاکستانی ہیں۔ مرکزی کردار علی جنیجو اور علینا خان نامی ایک ٹرانسجینڈر نے ادا کیا ہے۔ اس کے پروڈیوسرز کی ایک اچھی خاصی طویل فہرست ہے، 9-10 لوگ ہیں۔ عام طور پر کسی فلم کے پروڈیوسر اتنے لوگ نہیں ہوتے۔ ان پروڈیوسر میں سے بعض عالمی سطح پر اچھے خاصے معروف ہیں۔ حیران کن طور پر یہ سب معروف لوگ اس چھوٹی سی پاکستانی پنجابی فلم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس کی زبان تک وہ نہیں سمجھ سکتے۔ خبروں کے مطابق ملالہ یوسف زئی نے بھی اس فلم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ یہ فلم بنیادی طور پر ایک LGBT+ فلم ہے۔ جو لوگ اس اصطلاح کو نہیں سمجھتے وہ سمجھ لیں کہ LGBT+ سے مراد لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر ہے۔ اب اس ترکیب میں اضافہ ہو چکا ہے، کیو بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، مطلب LGBTQ۔ کیو سے مراد کوئر ہے۔ آسان لفظوں میں کوئر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسمانی روپ سے مطمئن نہیں۔ قدرت نے انہیں مرد بنایا مگر خود کو عورت سمجھتے ہیں اور کسی مرد سے محبت کرنے اور تعلق رکھنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح کہیں پر عورت ہے مگر وہ خود کو مرد سمجھتی ہے اور جسمانی طور پر بھی ویسا بننا چاہتی ہے۔ فلم کی جھلک، موضوع اور اداکاروں کے انٹرویوز سے صاف ظاہر ہے کہ زیادہ فوکس ایک ٹرانسجینڈر کی لو لائف اور سیکشول لائف پر ہی ہے۔ فلم میں ایک روایتی گھرانہ دکھایا گیا ہے جس کا سربراہ ایک معذور مگر سخت گیر باپ کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کے بیٹے جلد اس پوتے کا تحفہ دے۔ رانا امان اللہ جس کا نام رکھا گیا ہے۔ رانا امان اللہ کا ایک بیٹا حیدر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک ٹرانسجینڈر کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ حیدر کو ایک تھیٹر میں جاب ملتی ہے اور وہاں اسے ایک ٹرانسجینڈر ڈانسر سے عشق ہو جاتا ہے۔ یوں اس فلم سے ٹرانسجینڈر کے مسائل اور لو لائف اور ہیرو کے ساتھ رومانس کے گرد گھومتی ہوئی سٹوری دکھائی جاتی ہے۔ کہانی میں دیگر خواجہ سراؤں کے کردار، ان کی آپس کی لڑائیاں اور دوسرے معاملات بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس فلم کو خاصا سراہا گیا ہے۔ خاص طور پر کانز فلم فیسٹیول میں اسے کوئر پام ایوارڈ ملا ہے اور یہ ایوارڈ کوئر پام ایوارڈ ہم جنس پرست، مخنث، ٹرانسجینڈر موضوعات پر بنی ہوئی فلموں کو دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کا دیا جانا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ LGBT+ فلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس فلم کو بین کروانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں ان کی کچھ نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ فرشتوں کا ہے۔ بہرحال یہاں انسان رہتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، مگر یہ حدود و قیود برقرار ہیں اور انہیں رہنا چاہیے۔ اگر ختم ہوئی تو یہ برائیاں کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ جوائلنٹ جیسی فلمیں دراصل سماج موجود بیریئر توڑنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ سینما میں نمائش اس موضوع کو نارمل اور عام بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ صارف اس اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ انڈیا میں ایک فلم فائر بنائی گئی جس میں شبانہ عظمیٰ نے ایک کام کیا تھا۔ پھر مشہور پروڈیوسر کرن جوہر نے جو خود مبینہ طور پر گے ہے، اس نے ان موضوعات پر کئی فلمیں بنائیں، ٹی وی ڈرامے بھی بنے۔ بھارتی سماج میں پہلے ہم جنس پرستی پر قانون ہوتا تھا، سزائیں ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ قانون نہیں ہے، قانون ختم ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اب وہاں پر یہ سب کچھ نارمل، عام اور قانونی طور پر جائز ہو چکا ہے۔ یہ فلم پاکستان میں نومبر کے دوسرے شرے میں سینما ہاؤسز میں لگائی جانی تھی۔ فلم کے خلاف احتجاج کی ایک لہر سوشل میڈیا پر اٹھی، تنقید ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی۔ اب کمیٹی کا بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ اس میں وزراء اور پیمرا وغیرہ کے سربراہ کو شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایک وزیر برائے سرمایہ کاری کو بھی اس کا ممبر بنا دیا گیا۔ اب اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آخر وزیر برائے سرمایہ کاری کا اس کمیٹی میں کیا کام؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں ٹیکنیکل اور اس انڈسٹری سے جڑے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں وہ شامل ہوتے۔ جب حکومت اس پر پابندی لگا چکی تھی تو پھر اس پر نظر ثانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہ کویسچنز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔